بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا STA 630 کا کریں گے لیکچر نمبر 24۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے پائلٹ ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ کوسچنیئر کی آپ لوگوں نے پائلٹ ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پائلٹ ٹیسٹنگ کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ پائلٹ ٹیسٹنگ کو ہم لوگ پری ٹیسٹنگ بھی بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خاص قسم کے کمپوننٹ کی جب آپ لوگ چھوٹے پیمانے پہ ٹرائل ایک دفعہ کروا لیتے ہیں، اس کو آپ لوگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں چیز کو، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پائلٹ ٹیسٹنگ۔ پری ٹیسٹنگ جو پائلٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس سے ایک تو آپ لوگوں کو ایررز کا پتہ چل جاتا ہے اور دوسرا یہ اس لیے بھی یوزفل ہوتی ہے کہ ریسرچ کی جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو ایکسٹرا ٹریننگ بھی مل جاتی ہے۔ کوسچنس کو آپ لوگ 5 یا 5 زیادہ دفعہ ریوائز بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ کوسچنر کو پائلٹ ٹیسٹ کروایا، اس میں کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کے کوسچنس میں کوئی مسئلہ تھا، آپ نے ان کو چینج کیا، پھر دوبارہ سے آپ نے ٹیسٹ کروایا، پھر آپ نے اس کو ریوائز کیا، تو آپ لوگ 5 یا 5 سے زیادہ دفعہ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ یوزلی یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ پائلٹ ٹیسٹ وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ لوگ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ جتنے بھی کوسچنس ہیں وہ رسپونڈنٹس نے اچھی طریقے سے سمجھ لی ہیں اور کوسچنس کی ورڈنگ میں اور کوسچنس کی میئرمنٹس میں کسی قسم کی بھی پرابلمس نہیں پائی جاتی۔ کوسچنر کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے، آپ لوگ ایسے گروپ پہ اس کو ٹرائی آؤٹ کرواتے ہیں جو کہ سیم ویسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں کا سیمپل ہوگا، ٹھیک ہے۔ مین مقصد پائلٹ ٹیسٹنگ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے متوقع پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون کون سی پرابلمس ہو سکتی ہیں میتھڈس کے ساتھ، لاجسٹکس کے ساتھ اور کوسچنیئرز وغیرہ کے ساتھ۔ پرسنل انٹرویور جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں ان تمام تر ریکویسٹ کو جو کہ اگلا بندہ ریکویسٹ کرتا ہے نا کہ ہمیں فردر یہ ایکسپلینیشن چاہیے، ہمیں اس چیز کے بارے میں ایکسپلین کریں، تو پرسنل انٹرویور ان کی تمام تر کوسچنس کو ریکویسٹ کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور پھر ان کمنٹس کو رجسٹر کر لیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ رسپونڈنٹس کو اس کوسچن کے ساتھ زیادہ ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی یا کوسچن کی سیکوینس کے ساتھ اس کو ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرویورس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پری ٹیسٹ کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا MCQs بھی آ سکتا ہے کہ کون پری ٹیسٹ کا کام کرتے ہیں، تو انٹرویورس کرتے ہیں۔ اچھا، پائلٹ ٹیسٹنگ میں آپ نے کن کن چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک خود ہی سوال لانگ کوسچن کے حساب سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے رسپونڈنٹس کے ریئیکشن کو دیکھنا ہوتا ہے پائلٹ ٹیسٹنگ کے تھرو۔ ریسرچر کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے سے ہی لوکل کلچر کے بارے میں پتہ ہو، لیکن سٹل اس کو جو شروع کا اس کو جو ایکسپیرینس ہوگا نا اس کا پری ٹیسٹنگ کا، وہ اس کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہے گا۔ اس میں کیا کرے گا ریسرچر کہ پہلے فیلڈ میں جائے گا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے گا، لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا، ان کے ریئیکشنز کو دیکھے گا کہ وہ ریسرچ کے بارے میں کس قسم کے ریئیکشنز جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کی جو ٹائمنگ ہے، پاپولیشن کی جو ٹائمنگ ہے وہ کب وہ اویلیبل ہوتے ہیں، کب وہ اویلیبل نہیں ہوتے، تو اس چیز کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے۔ ان کیس اگر آپ لوگوں نے انٹرویو کرنا ہے تو انٹرویو سے پہلے جب آپ لوگ پری ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اپروپریٹ ٹائم کون سا ہوگا جہاں پہ ہمارے رسپونڈنٹ ہمارے لیے اویلیبل ہوں گے، تو ریسرچر اس کے مطابق ہی اپنے انٹرویو کو پلان کرے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے جو کوسچنز ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں اور کون سے کوسچنز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے۔ پارٹیسپینٹس کے ریئیکشنز کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ ہر کوسچن کے بارے میں کیا ریئیکشن دیتے ہیں۔ پری ٹیسٹ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے کہ آپ لوگ یہ بھی ڈسکور کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ چیز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ چیزوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، کون سے ٹاپکس ہیں جو کہ پارٹیسپینٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کور ہوں گے لیکن وہ کور نہیں ہوئے۔ انٹرویور جو ہے وہ کوسچنس کو چینج بھی کر سکتا ہے۔ پارٹیسپینٹس جتنے بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی کوسچن یا کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے وہ تھریٹننگ یا سینسیٹیو لگ رہا ہو تو ان کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئی ایسے کوسچنز جن کے بارے میں پارٹیسپینٹس کو جانتے نہیں ہیں وہ بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں۔ کوسچنز کی ورڈنگ ایکسیپٹیبل تھی یا نہیں تھی کلچر کے مطابق، یہ بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں پری ٹیسٹ سے۔ اور لوگ کس طرح سے مختلف قسم کی فریزز کو کنسیڈر کرتے ہیں، اگر تو لوگ کسی مخصوص قسم کی فریزز کو آفینسو سمجھتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔
دوسری چیز جو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے وہ یہ کہ رسپونڈنٹس کتنے زیادہ ولنگنیس ہیں یا کتنے زیادہ تیار ہیں کوآپریٹ کرنے کے لیے. فیلڈ ٹیسٹنگ جب آپ لوگ کروا رہے ہوتے ہیں کوسچنیئر کی تو اسے آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ریسرچ ٹیم کے ساتھ کس قسم کا کوآپریشن لوگ دیں گے, کس لیول کا کوآپریٹ وہ کریں گے, تو ریسرچ ٹیم اس کے مطابق ہی پھر آگے جو ہے وہ ان کو انٹرویو کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری جو ابھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ پری ٹیسٹ سے آپ لوگوں کو رسپونڈنٹس کی ریئیکشنز پتہ چل جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو انسٹرومنٹ یعنی کہ اپنے کوسچنیئر کے اندر پائے جانے والے تمام کی تمام ایررز کا بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ کا جو ٹول ہے وہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے, ریلائبلٹی اس کے اندر موجود ہے, انالیسس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے, ان سارے سوالوں کا جواب آپ لوگوں کو پری ٹیسٹ کے تھرو مل سکتا ہے. ریزلٹس کو آپ لوگ ٹیبل کی فارم میں لکھ لیتے ہیں پری ٹیسٹ کے بعد, اور اس سے آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوسچنیئر آپ کی ریسرچ کے آبجیکٹیوز کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پہلے آپ لوگ انالیسس وغیرہ کر لیتے ہیں. انالیسس سے بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کوسچنس ہیں ان کو سمجھنا آسان تھا یا نہیں تھا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال لوگوں کو سمجھ بھی آ رہے ہوتے ہیں, آسان بھی ہوتے ہیں, لیکن اسٹل کچھ ایسے کوسچنس ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ایشو کو سالو نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ لوگوں کو ان کوسچنس کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے, اور انفارمیشن آپ لوگوں کی انالیسس کے لیے سوٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹائم کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم کتنا چاہیے ہوگا بعد میں آبزرویشن یا انٹرویو کو کنڈکٹ کرنے میں. جو بہت زیادہ بڑے کوسچنیئرز ہوتے ہیں وہ تو ریکمینڈڈ ہی نہیں ہوتے, ان کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پری ٹیسٹ سے ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ ایسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں کہ ایوریج اتنا ٹائم چاہیے ہمیں انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے, اور اس طرح کی ایکسرسائز سے, اس طرح کے کاموں سے پھر آپ لوگ بجٹ کا بھی ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہ آپ کے ٹول کے فارمیٹ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کوسچن کی جو ارینجمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے آپ لوگوں کی کوسچن کی ارینجمنٹ. آپ نے شروع میں اسٹیمولیٹنگ کوسچنز لکھنے ہوتے ہیں جو کہ اگلے بندے کو پرسویٹ کرتے ہوں, پھر آپ لوگوں نے جو سینسیٹیو کوسچنز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے آخر میں لکھنے ہوتے ہیں. پری ٹیسٹ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی پراپر سیکوینس ہے یا نہیں ہے کوسچنز کی. ایکسیپٹیبل ورڈنگ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ لوگوں کو کہاں پہ اپروپریٹ قسم کی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت ہے, کوسچن کی کتنی اسپیسنگ ہونی چاہیے, آنسر کا کیا اسٹرکچر ہے, کوڈنگ سسٹم کے بارے میں, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں پری ٹیسٹ کے تھرو. تیسری جو چیز آپ لوگوں کو پتہ چلتی ہے پری ٹیسٹ یا پائلٹ اسٹڈی کے تھرو, وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اپنے سیمپلنگ کے پروسیجر کو چیک کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جس پروسیجر کو استعمال کرتے ہوئے سیمپل اپنا چوز کیا تھا کیا وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا, کس حد تک انسٹرکشنز کو فالو کیا گیا. پہلے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے سیمپلنگ آپ کس قسم کی سیمپلنگ کو آپ لوگ استعمال کریں. ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں سیمپلنگ کی, وہ ہم اگلے لیکچرز میں جا کے پڑھیں گے جو کہ آپ لوگوں کے لانگ اور شارٹ کے حساب سے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ چیپٹرز ہوں گے ٹائپ آف سیمپلنگس کے. ٹھیک ہے. جو انسٹرکشن یا جو گائیڈنس لکھی ہوئی تھی وہ فیلڈ ورکر نے ان کو فالو کیا یا نہیں کیا, یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. وہ فالو تو کرنے چاہیے فیلڈ ورکر کو. پری ٹیسٹنگ جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انسٹرکشنز کو کس حد تک فالو کیا گیا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ انسٹرکشنز کو فالو کرنے میں کہیں کوئی پرابلمس وغیرہ تو نہیں آئیں. یہ ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ رسپونڈنٹس کو ڈھونڈنے میں کتنا ٹائم آپ کو لگا تھا یا کتنا ٹائم آپ کو آگے لگے گا. اس چیز کا بھی آپ لوگ ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں اپنی پری ٹیسٹ کی بیس پہ. انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے کتنا آسان ہے رسپونڈنٹس کو لوکیٹ کرنا اور کتنا ٹائم چاہیے ہوگا ایسا کام کرنے کے لیے. یہ اوور آل ٹائم جو ہوتا ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے وہ کتنا چاہیے ہوگا, اس چیز کو بھی آپ لوگ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. چوتھی جو چیز آپ لوگوں نے اپنے پری ٹیسٹنگ میں دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسرچ کی پوری ٹیم ہوتی ہے, جو سٹاف ہوتا ہے, ان کو اور ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. ٹریننگ آپ کی سکسیزفل رہی یا نہیں رہی. پری ٹیسٹنگ وہ پیریڈ ہوتا ہے جہاں پہ اگلے بندے کو ایکسٹرا ٹریننگ بھی مل رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے کہ ٹریننگ کے جو آبجیکٹیوز تھے, جو آپ لوگوں نے لوگوں کو ٹرین کیا ہوا تھا, ان کے آبجیکٹیوز پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. کہیں پہ اگر کوئی کمی ہے تو آپ لوگ مزید ٹریننگ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کی ریسرچ کی پوری جو ٹیم تھی اس میں ہر ممبر کا آؤٹ پٹ کتنا تھا, انہوں نے کتنا کام کیا, یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے. ایوریج کام ہر بندے کا آپ کو پتہ چل سکتا ہے.
اور وقت پہ کام مکمل کرنے کے لیے آپ کو مزید کتنے ورکرز کی ضرورت ہوگی، اس کے مطابق آپ لوگ اپنا بجٹ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور کتنے اچھے سے پوری ریسرچ ٹیم نے کام کیا، آپ ان کا کوآرڈینیشن آپس میں کیسا تھا، اگر کہیں پہ کوئی شارٹ کمنگس وغیرہ ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لاجسٹیکل سپورٹ کافی تھی یا نہیں تھی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے جو بھی فیلڈ ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ بھیج دیتے ہیں، تو ان کو ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز وغیرہ، ان کے سامان وغیرہ جو پرووائڈ کرنا ضروری تھا، وہ سپرویژن وغیرہ، گائیڈنس وغیرہ وہ کافی تھی یا نہیں تھی، یہ ساری جو سپورٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے مزید سپورٹ کی ضرورت ہوگی یا یہی کافی رہے گی۔ اس کے بعد ڈیٹا پروسیسنگ کا اور انالیسس کا جو بھی آپ لوگوں نے پروسیجر استعمال کیا ہوتا ہے، آپ لوگ اس کو بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈمی ٹیبلز بنا سکتے ہیں، رف سے ٹیبلز آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ ہم کیسے ڈیٹا کو ٹیبولیٹ کر سکتے ہیں، ٹیبل کی فارم میں لکھ سکتے ہیں، اور مزید انٹرپریٹیشنز کے لیے آپ کس طرح سے اپروپریٹ اسٹیٹسٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگ پائلٹ اسٹڈی میں یا پائلٹ ٹیسٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پائلٹ ٹیسٹنگ کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ ہونی چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل اب یہ ہے نا کہ ڈسکورنگ ایررز ان دا انسٹرومنٹ، آپ کا کوشچن آ سکتا ہے کہ پائلٹ ٹیسٹنگ کے تھرو آپ لوگ انسٹرومنٹ کے اندر پائے جانے والے ایررز کو کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں۔ ویسے تو STA 630 کا جو آپ لوگوں کا پیپر ہوتا ہے وہ سینیریو بیس زیادہ تر آتا ہے، کنسیپچوئل ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے جب لیکچرز لیے ہوئے ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر نمبر 25 ہوگا اس میں ہم لوگ انٹرویوئنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں جسٹ یہ جو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے اس کو آپ لوگ ساتھ ساتھ ریڈ تو خیر آپ لوگوں نے شاید کر بھی لیا ہو، مزید جو ہیڈنگز ہیں بس آپ لوگ ان کو دیکھ لیجئے گا تو آپ لوگوں کو یوں سمجھے کہ آپ لوگوں کا جو یہ والا لیکچر ہے وہ کمپلیٹ پریپیئر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔